کس کس کو یہاں پہ مسئلہ ہوتا ہے اپنے ایموشنس کو ریگولیٹ کرنے میں؟ اپنے اندر ہی رکھتے ہیں. ایکسپریس کیوں نہیں کیا جاتا؟ وجہ کیا ہے؟ فیئر ہے ججمنٹ کا کہ ہم اگر اپنے ایموشنز ایکسپریس کریں گے تو کوئی جج کرے گا. اکثر کریونگس کو لے کے بھی یہ تھوڑا ہو رہا ہوتا ہے ہمیں کہ اگر ہم اپنی کریونگس بھی ایکسپریس کریں گے تو شاید فیملی کو آگے سے اپسیٹ ہو جائے گی فیملی, اور ہمیں ڈر کہیں نہ کہیں لگ رہا ہوتا ہے کہ فیملی کہے گی کہ ابھی سے یعنی کہ ابھی بھی کریونگز ہو رہی ہیں, ابھی تو انڈور سے ہو کے آئے ہو. لیکن یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ہم نے فیملی کو ظاہر سی بات ہے سمجھایا ہوتا ہے کہ کریونگز آئیں گی پیشنٹس کو, تو وہ آپ سے شیئر بھی کریں گے, تو آگے سے آپ نے کس نے ڈیل کرنا ہے. تو یہ نہیں سوچنا ہم نے کہ فیملی ڈز ناٹ نو ہاؤ ٹو ڈیل ود مائی کریونگس. فیملی نوز اٹ, اور بیسٹ یہی ہوگا کہ خود سے پھر جب ہم ایکسپریس کر دیں گے, شیئر کر دیں گے ان کے ساتھ کہ یہ ہماری کریونگز ہیں, یہ ہمارے ایموشنز ہیں, تو دے ول ہیلپ اس. ورڈ کرنے سے ایموشنز کو جب وائس آؤٹ کریں گے اور ورڈ کریں گے تو اٹس ایزیئر رادر دین باٹلنگ یور سیلف اپ. صحیح. ایموشنل ریگولیشن پہ بیسکلی ہم نے بات کرنی ہے کہ ہم اپنے ایموشنز کو ماسٹر کیسے کر سکتے ہیں. سب سے پہلی چیز ہے کہ ایموشنل ریگولیشن میں جو بندہ اپنے ایموشنز کو ریگولیٹ کر سکتا ہے, دے کین ورڈ دیئر ایموشنز. آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس پوائنٹ پہ ابھی میں یہ ایموشن فیل کر رہا ہوں. یہ تھوڑی ویگ سی ٹرم ہے, ہم اسپیسیفک ہو کے ایک پرٹیکولر ایموشن کے بارے میں سوچتے ہیں. فار ایگزامپل ٹوڈے آئی ایم فیلنگ ہیپی, ٹوڈے آئی ایم فیلنگ سیڈ, آئی ایم فیلنگ اینکشیس, آئی ایم فیلنگ اریٹیٹڈ, یو فیلنگ کنٹینٹ. ٹھیک ہے, دیٹس ون تھنگ. ہاؤ ول یو ورڈ یور ایموشن ناؤ؟ اگر ہم اس کو ورڈ کوئی دیں, ایک پرٹیکولر ورڈ, کنفیوز بھی ہو سکتا ہے کہ ایموشن, دیٹس ٹرو. کوئی نہیں, کنفیوژن دور ہو جائے گی آپ کی. وہ تھوڑی سی انگزائٹی کی وجہ سے بھی کنفیوژن آتی ہے. آئی نو اٹس اے رننگ جوک, لیکن ایسے نہیں کرنا, ٹھیک ہے. ان کو انگزائٹی ظاہر سی بات ہے ہو رہی ہے, ڈیز کو لے کے, فیملی کو لے کے. ہوتا ہے نا کہ اگر آپ کی ایک فیملی ممبر ہے اور وہ اس سے بات نہیں ہو پا رہی ہے, اپنے بچوں سے آپ دور ہیں, تو ظاہر سی بات ہے مسئلہ ہوتا ہے. ایک یہ بھی چیز ہوتی ہے ایموشنل ریگولیشن میں کہ آپ اپنے ایموشنز کو ویلیڈیٹ بھی کرتے ہیں. تو یہاں پہ حسن صاحب اگر اپنے ایموشنز کو ویلیڈیٹ کر رہے ہیں یہ چیز لے کے کہ مجھے انگزائٹی ہو رہی ہے کہ میں اپنے بچوں سے دور ہوں, تو دیٹ میکس سینس. نو ون وڈ وانٹ ٹو بی اوے فرام دیئر کڈز, رائٹ؟ اچھا, پہلی چیز ہوگی کہ دے نو وٹ ایموشنز دے ہیو اور وٹ دے آر ایکسپیرینسنگ. دوسری چیز ہے کہ وین دے ہیو دیم, کہ اکثر ہوتا ہے کہ ہم کوئی ایسی چیز فیل کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ اس ٹائم پہ میرے ساتھ ہو کیا رہا ہے, بیکاز اس ٹائم پہ ہم کوئی ایسی ایموشنل اسٹیٹ سے گزر رہے ہوتے ہیں, لیکن ہم اس کو پن پوائنٹ نہیں کر پاتے کہ یہ ایگزیکٹلی ٹریگر کہاں سے ہوا تھا, یہ اسٹارٹ کہاں سے ہوا تھا. کس کس کے ساتھ یہ پرابلم رہ چکی ہے کہ اریٹیٹڈ فیل کر رہے ہیں یا اینگری ہیں, کچھ بھی ہے, لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ اسٹارٹ کہاں سے ہو رہا ہے, کہاں سے شروع ہے. کیونکہ اس پوائنٹ تک ایموشنل اسٹیٹ تو گزر چکی ہوتی ہے نا ہمارے اوپر سے, تو ہم ریشنلی اس بارے میں تھوڑا سا سوچ سکتے ہیں اور ریٹروسپیکٹ میں جا کے سوچ سکتے ہیں کہ ہوا کیا تھا اصل میں جس وجہ سے یہ میرا ایموشن ٹریگر ہوا تھا یا مجھے غصہ چڑھا تھا. اس کے بعد ہے کہ ہاؤ دے ایکسپیرینس. ظاہر سی بات ہے ہر کوئی ایموشن ڈفرینٹلی ایکسپیرینس کرے گا. اینگر کا ایموشن کتنے ملٹیپل ڈفرینٹ ویز میں ایکسپیرینس کیا جا سکتا ہے, میں ایگزامپلس چاہوں گی یہاں سے. اگریشن, آئسولیشن, فائٹ, ایجیٹیشن, سائلنس. کچھ لوگ جب اینگری ہوتے ہیں تو وہ اس قدر سائلنٹ ہو جاتے ہیں, وہ کچھ کہہ ہی نہیں پاتے غصے میں آ کے, رائٹ. باقی ہیپینس کا ایموشن اتنے ملٹیپل طریقوں سے کیا جا سکتا ہے ایکسپیرینس. بہت خوش ہوں گے, دے کین اسٹارٹ لائک لافنگ, ہگنگ سم ون, ملٹیپل طریقے ہیں نا. اس کے بعد ہے کہ دے کین ایکسپریس دیئر فیلنگس. آسانی سے بتا سکتے ہیں کہ اس وقت میں یہ فیل کر رہا ہوں, کوئی جھجک نہیں ہوتی ہے, اندر نہیں رکھتے, باٹل نہیں کرتے ایموشنز, ٹھیک. اور یہ آٹومیٹک اور کنٹرول بھی ہو سکتا ہے, بیکاز ایموشنز تو آپ کے ظاہر سی بات ہے آٹومیٹکلی آ رہے ہوں گے, تو آگے سے جب کانشیسلی اس کو کنٹرول کریں گے تو وہ ایموشنل ریگولیشن میں بدل جائے گا. اس کے 3 کمپوننٹس ہیں. سب سے پہلا ہے کہ انیشیٹنگ ایکشنز ٹریگرڈ بائی ایموشنز. اس کا کیا مطلب ہے؟ ایکٹنگ آؤٹ دوز ایموشنز. اب یہ پازیٹیو چیز بھی ہو سکتی ہے اور نیگیٹو بھی ہو سکتی ہے. غصے کا ایموشن آیا اینڈ وی آر ایکٹنگ آؤٹ آن اٹ, تو یہ تو نیگیٹو چیز ہے. اور اگر کوئی اچھا اس سے پازیٹیو آؤٹ کم نکل رہی ہے, پازیٹیولی ایکسپریس کر پا رہے ہیں ہم اس ایموشن کو, تو دیٹس اے گڈ تھنگ. سیکنڈ چیز ہے انہیبٹنگ ایکشنز ٹریگرڈ بائی ایموشنز. انہیبٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ اس کو روکنا. تو جب ہم ایموشنلی ریگولیٹڈ ہوں گے تو ہمیں پتہ ہوگا کہ کس پوائنٹ پہ کون سا ایموشن ہم نے شو کرنا ہے. اگر غصہ آ رہا ہے اور ہمیں لگ رہا ہے کہ سچویشن خراب ہو جائے گی غصہ آنے کی وجہ سے, تو ہم اسٹیپ بیک لے لیں گے, ہم رک جائیں گے, ہم غصہ نہیں کریں گے, ہم سوچیں گے اس بارے میں کہ یہاں پہ اس پوائنٹ پہ کیا کرنا چاہیے ہمیں.
تھرڈ چیز جو ہے، جو سب سے امپورٹنٹ اور سب سے اچھی چیز ہوتی ہے، وہ ہوتی ہے ماڈیولیٹنگ رسپانسز ٹریگرڈ بائی ایموشنز. ماڈیولیٹنگ کا مطلب ہے کہ ہم اس کو اپنے لیے ٹیلر کر سکتے ہیں، اپنے ایموشنز کو ماڈیفائی کر سکتے ہیں ایموشنز کو، کہ اس پوائنٹ پہ ہم اگر اس ایموشن کو اس طریقے سے ایکسپریس کریں گے تو اگلا بندہ ہرٹ بھی نہیں ہوگا، اگلا بندہ ہماری بات سمجھ بھی جائے گا. اور کانٹیکسٹ کو بھی دیکھ کے چل رہے ہوتے ہیں نا. دیر آر سم ٹائمس کچھ ایموشنز جسٹیفائڈ ہو سکتے ہیں. اریٹیشن کسی جگہ پہ جسٹیفائی ہو سکتی ہے کہ اگر ایک بندہ آپ کو کانسٹنٹلی تنگ کری جا رہا ہے، ایک ہی چیز بار بار بولی جا رہا ہے تو اٹس نارمل ٹو فیل اریٹیٹڈ. اس پوائنٹ پہ ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ ہم جو ہے پیشنس شو کرتے ہیں اور ہم جو ہے لیٹس جسٹ لیٹ اٹ پاس، کیونکہ نیچرل سی چیز ہے کہ اگر ایک ہی بات ہمیں 10-15 دفعہ کہی جا رہا ہے کوئی ایک بندہ، تو ہم تھوڑا سا تو اریٹیٹ ہوں گے. تو اتنی اپنے اندر فلیکسیبلٹی دینی ہے کہ ہم اپنے ایموشنس جو ہیں تھوڑے سے یعنی کہ جسٹیفائی کر سکتے ہیں کچھ جگہ پہ. سب سے پہلی چیز ہے سیلف اویئرنیس. اس کی ہم نے تھوڑی سی بات آلریڈی کر بھی لی کہ یو نیم یور ایموشنس. آسک یور سیلف کہ ایم آئی فیلنگ سیڈ، ہوپ لیس، ashamed، اینکشیس. کویشچن پوچھنے سے آپ کے لیے آسانی ہوگی بیکاز آپ آنسر کر پائیں گے اس چیز کو. کبھی کبھار ہوگا کہ آنسر شاید نہ آئے ایک دم سے دماغ میں، بٹ تھوڑا سا اگر سوچیں گے اس بات پہ تو آنسر نکل ہی آئے گا. زیادہ آپشنس دیں گے تو زیادہ بہتر ہے. ریسٹرکٹ نہیں کرنا. ملٹیپل ایموشنز ہوں گے تو کوئی ایک پک کر پائیں گے آپ. جب تھوڑے ایموشنز ہوں گے تو زیادہ اس کے بارے میں سوچیں گے کہ یہ ایگزیکٹلی کون سا ایموشن ہے. تو اگر ایک ہی ہم اس پہ لائن پہ اگر ملٹیپل ایموشنز، ہیپینس کے ہی اگر کوئی ملٹیپل فیلنگز اگر ہم کرنے ہیں اور اس میں سے کوئی ایک پک کرنے تو دیٹس ایزیئر رائٹ، رادر دین کہ ہم 5-6 میجر ایموشنز کو رکھیں اور پھر اس میں یعنی اور سمجھ نہیں آ رہی ہمیں کہ ہم اینگری ہیں، ہم اریٹیٹڈ ہیں، ہم کیا فیل کر رہے ہیں. تو اس طرح ہم تھوڑا سا اور اسپیسیفک کر سکتے ہیں. زیادہ آپشنز ہوں گی تو زیادہ اسپیسیفک جا سکتے ہیں ہم. اور اس سٹیج پہ آ کے ابھی ہم نے کوئی ایکٹ یا جج نہیں کرنا ہوتا اپنے اس ایموشن پہ، ہم نے بس اس کو وائس کرنا ہوتا ہے ایموشن کو کہ رائٹ ناؤ آئی ایم فیلنگ دس. اور کون کون کر سکتا ہے یہ کہ رائٹ ناؤ ابھی اسی وقت؟ ایک تو مجھے کچھ لوگوں نے بتا دیا نا کہ آئی ایم فیلنگ کنٹینٹ، فیلنگ کنفیوزڈ. اس کے بعد جب ہم وائس کر لیں گے تو اس کے بعد پھر آگے ہم کوئی پلان بنا سکتے ہیں کہ اب اس ایموشن کو ہم نے نام تو دے دیا کہ یہ ایموشن ہے، اب آگے اس کو ہم کیسے لے کے بڑھیں. تو اگر ہم نے ایموشن آئیڈینٹیفائی کر لیے کہ ہم اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو اب نیکسٹ اسٹیپ ہوگا کہ ہم آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس وجہ سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں. اور جب ہم وجہ آئیڈینٹیفائی کر لیں گے کہ اس وجہ سے اریٹیٹ ہو رہے ہیں تو ہم پھر اس کو ریزالو کر پائیں گے نا. اگر کسی بندے نے ہمیں اریٹیٹ کیا تو ہم اس سے جا کے بات کر سکتے ہیں، اس کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ کی یہ بات کی وجہ سے میں تھوڑا سا اریٹیٹ ہوا ہوں. تو یا آپ اس کو آرام سے رسپیکٹفلی اسرٹیولی بتا سکتے ہیں کچھ بھی، ہے نا. نیکسٹ ہے مائنڈفل اویئرنیس. ایک تو ہم نے سیلف اویئرنیس تو لے لی کہ ہمارا یہ ایموشن ہے. مائنڈفل اویئرنیس میں ہم آئیڈینٹیفائی کرتے ہیں آل دا ایسپیکٹس آف دا ایکسٹرنل ورلڈ کہ وٹ ٹریگرڈ آر ایموشن. جو ریزن والی بات ہے وہ مائنڈفلنیس میں آ جائے گی. کچھ ایکسرسائزز بھی ہوتی ہیں جو تھوڑا آپ کو کام کرنے کے بعد آپ سمجھ پاتے ہیں اپنے ایموشنس کو بہتر، یعنی کہ بریدنگ کنٹرول کرنا، سینسری ریلیکسیشن کرنا. کہ اگر ایک دم سے بہت اسٹرانگ کوئی ایموشن آیا ہے تو اس پوائنٹ پہ ڈیپ بریدنگ کر کے ریلیکس ہو کے پھر سوچ سکتے ہیں کہ یہ ایموشن کہاں سے آیا ہے. بیکاز جب اس ٹائم پہ ایموشن آ رہا ہوگا تو ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ ہم اس پوائنٹ پہ کیا کریں. بہت زیادہ اگر ہیپینس بھی ہو رہی ہے، بہت زیادہ خوش ہیں، تو تب بھی ہمیں کچھ سمجھ نہیں آ رہی ہوتی نا ہم کیا کریں. کچھ لوگ بہت عجیب و غریب حرکتیں بھی کرنا شروع کر دیتے ہیں when they're really really happy. They start jumping up and down, they start running around, right? تو جب ہم تھوڑا سا ریلیکس ہو کے سوچیں گے تو ایک اچھے طریقے سے ہم اپنے ایموشنس کو ایکسپریس کر پائیں گے. کوگنیٹیو ری اپریزل. کوئی آئیڈیا ہے کوگنیٹیو ری اپریزل کا؟ تھاٹس کو چینج کرنا. کوگنیٹیو مطلب تھاٹس، ری اپریزل کہ اس کو کوئی ایک نیا میننگ اٹیچ کرنا تھاٹ کو، صحیح. تو کوگنیٹیو اپریزل اکٹھے ہو جائے گا کہ ہم اسٹیٹمنٹس کو ریپلیس کر رہے ہیں. جو NLP کی بھی ٹیکنیکس ہیں جس میں ہم نیگیٹو چیزوں کو پازیٹیو چیزوں کے ساتھ ریپلیس کر رہے ہیں، وہ بھی کوگنیٹیو ری اپریزل ہی ہے ایک چیز. ہم یہاں پہ بھی کہتے ہیں کہ سیلف ٹاک جب کر رہے ہوں تو اپنی نیگیٹو چیزوں کو
ریپلیس کرنا چاہیے, اپنی نیگیٹو سیلف ٹاک کو پازیٹیو سیلف ٹاک سے چینج کرنا چاہیے. کوگنیٹیو ری اپریزل ہے کہ ہم جو ہے اپنی تھاٹس کو پازیٹیو میں چینج کر کے, یعنی کہ جب اسٹریسفل سچویشن ہو رہی ہو تو ہم اس کو ذرا پازیٹیو سائڈ پہ لے جائیں. فار ایگزامپل لکھا ہوا یہاں پہ کہ مائی باس ہیٹس می, تو اس کو ہم چینج کر سکتے ہیں اس چیز سے کہ مائی باس از اپسیٹ ایٹ دس مومنٹ, آئی ایم شیور آئی کین میک اپ فار اٹ, یا آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ ہیئر. تو اس کو ہم کس طرح چینج کر سکتے ہیں؟ اگر یہ تھاٹ آ رہی ہے کسی کو کہ آئی ایم نو لانگر نیڈیڈ ہیئر, اس کو ہم پازیٹیو کیسے کریں؟ آئی نیڈ ٹو ورک ہارڈر, آئی نیڈ ٹو گیو مائی سیلف سم ٹائم, آئی نیڈ ٹو رائٹ اٹ آؤٹ, تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں کہ آگے کیا ہوگا, رائٹ. ایک دم سے جب ہم ایکٹ کرنا شروع کر دیں گے انہی نیگیٹو تھاٹس پہ تو مسئلے ہی آئیں گے. تو جب کبھی بھی جیسے کریونگ مینجمنٹ میں بھی جو 4 اسٹیپ پروگرام ہے, ری ایٹریبیوشن والی جو بات ہے کہ اپنی تھاٹ کو ہم ایک میننگ پیچھے اسائن کر رہے ہوتے ہیں نا, کہ دس از جسٹ مائی کریونگ, نتھنگ ایلس, دس از مائی وانٹ, اٹس ناٹ مائی نیڈ, آئی ڈونٹ نیڈ ٹو ایکٹ آن اٹ. تو کوگنیٹیو ری اپریزل بھی ایسے ہی کام کر رہا ہوتا ہے, ہر کوئی کر رہا ہوتا ہے کہ جب بھی ہمیں کوئی نیگیٹو سوچ آ رہی ہوتی ہے تو ہم اس کو تبدیل کر کے پازیٹیو سائڈ پہ لے جاتے ہیں. اڈیپٹیبلٹی, جب ہم ایموشنلی ڈس ریگولیٹڈ ہوتے ہیں تو ہماری اڈیپٹیبلٹی کم ہو جاتی ہے, ہم بہت ریجڈ ہو جاتے ہیں, ہم فلیکسیبل نہیں ہوتے, کیونکہ ہمیں ہوتا ہے کہ اب جو ایموشن آ رہا ہے ہم نے اسی کو فیل کرنا ہے, اس کو ہم نے چینج نہیں کرنا, ہم سے چینج ہو ہی نہیں پاتا. تو اڈیپٹیبلٹی کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہمیں کوئی ایموشن آ رہا ہے اور ہم اس کو اوائڈ کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اسے ڈیل کرنا چاہ رہے ہیں, تو لیٹس ٹیک اے اسٹیپ بیک اینڈ دین تھنک کہ ہمارا بیسٹ فرینڈ یا وہ فلاں بندہ اس بات پہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا. ہم اپنے کیس میں ہائر پاور کا سوچ سکتے ہیں کہ اگر ہائر پاور کو اس طرح آ رہا ہے یہ ایموشن تو ہاؤ وڈ ہی اور شی ریئیکٹ. کر سکتے ہیں اس طرح, تھوڑا سوچ سکتے ہیں, یا مشکل ہے؟ کہ کوئی بھی بیسٹ فرینڈ ہو جائے, فیلو پیشنٹ ہو جائے جو آپ کو لگتا ہے کہ بہت اچھی ریکوری میں جا رہا ہے, یا جو بندہ کافی دیر سے ریکوری میں ہے, تو یو کین آسک یور سیلف کہ ہاؤ وڈ دیٹ پرٹیکولر پرسن ریئیکٹ ان دس سچویشن, اور پھر وٹ ایڈوائس وڈ یو گیو دیٹ پرسن. ایز اے تھرڈ پرسن جب آپ سوچتے ہیں اس بارے میں کہ اگلے بندے کو غصہ چڑھ رہا ہے اس بات پہ جس بات پہ آپ کو غصہ چڑھ رہا ہے, تو آپ اس کو کیا ایڈوائس کریں گے؟ کیا ایڈوائس کر سکتے ہیں ہم کہ فار ایگزامپل مجھے کسی بات پہ غصہ آ رہا ہے, تو آپ لوگ مجھے کیا ایڈوائس کریں گے کہ مجھے کیا کرنا چاہیے؟ تو ان ٹرن اٹ ہیلپس اس, بعد میں ریوزٹ کر سکتے ہیں, تو ان ٹرن اٹ ہیلپس اس وائکیریسلی, رائٹ, کہ جب ہم سوچ رہے ہوتے ہیں اگلے بندے کا کہ اگلا بندہ کس طرح ریئیکٹ کرے گا, تو ہم تھوڑا اٹ گیوز اس ٹائم, تو وہ ایموشن گزر جاتا ہے اور پھر ہم آگے پھر اس طریقے سے ایکٹ کر سکتے ہیں, ریئیکٹ کر سکتے ہیں. اچھا, تو ابھی تک تمہارا اس چیپ لڑکی کے ساتھ چکر چل رہا ہے. تم کون ہوتی ہو مجھے پوچھنے والی؟ اوکے, اور تم ان گھٹیا لڑکیوں کے ساتھ گلچھرے اڑاتے پھرو, تو میں چپ بیٹھو. گیٹ آؤٹ. شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں, موڈ کی خرابی ہے. شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے. نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے. مدد حاصل کیجیے, کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا. ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے, کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے, لیکن فوری مدد حاصل کیجیے. جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی, اب وہ دستک دے رہا ہے. مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے, مدد حاصل کیجیے. سیلف کمپیشن, اپنے لیے بھی تھوڑا سا ٹائم رکھنا ضروری ہوتا ہے, رائٹ, کیونکہ اسی کی وجہ سے جب میڈیٹیٹ کرتے ہیں, یوگا کرتے ہیں, کوئی بھی ایسی سیلف میڈیٹیشن کر رہے ہوتے ہیں ہم, ایکسرسائز, تو ہم اپنے ایموشنز کو بہتر ریگولیٹ کر سکتے ہیں. کچھ چیزیں ہیں جو ہم کر سکتے ہیں. سیلف کمپیشن یہ کہ اپنے آپ کو نرمی سے ڈیل کرنا. ڈونٹ بی ٹو ہارش آن یور سیلف, لو یور سیلف بیسکلی. سیلف کمپیشن جو ہے تو ہم کیسے کر سکتے ہیں؟ سب سے پہلی چیز ہے ڈیلی پازیٹیو سیلف افرمیشنز. دیٹ سیلف افرمیشن, دیٹ از یو کین گیٹ تھرو دس از آلسو پازیٹیو.
आई डोंट थिंक इट्स नेगेटिव. डू यू थिंक इट्स नेगेटिव? ठीक है, कोई इतनी ज़रूरत नहीं है कि ओवरली पॉजिटिव हो. बहुत ज़्यादा भी पॉजिटिविटी नहीं, हमने रियलिटी के साथ ही थोड़ा सा चलना होता है ना, रियलिस्टिक भी होना होता है. नेक्स्ट है रिलैक्सेशन एंड ब्रीदिंग कंट्रोल. ये तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी सी बात है, राइट, कि एंगर भी जब आ रहा हो तो एंगर मैनेजमेंट की एक टेक्निक ही होती है रिलैक्सेशन, ब्रीदिंग, सांस लो लंबे लंबे, वॉक कर लो तेज़, तो गुजर जाएगा इमोशन. उसके बाद है कंपैशन मेडिटेशन. कंपैशन मेडिटेशन है कि एक पर्टिकुलर टाइम निकालते हैं आप अपने लिए पूरे दिन में, जिसमें आप रिलैक्स होके मेडिटेटिव स्टेट में जाते हैं. नॉर्मली जैसे मेडिटेशन होती है, बस उसमें बार बार एक ही चीज़ अपने आप को रिपीट करनी होती है, पॉजिटिव चीज़, कि आई एम गुड इनफ. तो इसी चीज़ को बार बार उस मेडिटेटिव स्टेट में रिपीट करना होता है, क्योंकि उस पॉइंट पे हम रिलैक्स्ड होते हैं, हमारे इमोशंस कंट्रोल्ड होते हैं, हमारी मेमोरीज कंट्रोल में होती हैं हमारे. तो जब हम अपने आप को बार बार ये एक चीज़ ब्रोकन रिकॉर्ड की तरह रिपीट करेंगे तो इट विल हेल्प अस लाइक आवरसेल्व्स मोर. मुनीब साहब, आई थिंक यू शुड ट्राई दिस, बिकॉज आपका अपने साथ भी कोई ना कोई कॉन्फ्लिक्ट है जिसकी वजह से इट्स हार्ड फॉर यू टू से कि यू लाइक योरसेल्फ. तो इफ़ यू ट्राई दिस तो अनकॉन्शियसली कहीं ना कहीं ये बात इनग्रेन हो जाएगी कि आई एम गुड इनफ, आई लाइक माई सेल्फ. अगर हम बार बार एक ही चीज़ कहते रहेंगे ना तो एक पॉइंट पे आके हमें सच भी लगना शुरू हो जाएगा. सिमिलरली अगर एक बात हम अपने आप को झूठ बार बार कहते रहते हैं, वी स्टार्ट बिलीविंग इट, राइट. तो इसी तरह अगर हम एक बात को बार बार कहते रहें तो हो जाएगा ना, फेक इट टिल यू मेक इट वाली जो चीज़ है. तो आई थिंक यू शुड ट्राई कंपैशन मेडिटेशन. मुझे अपना आप पसंद है. आई एक्सेप्ट माई फ्लॉज. मेरे अंदर जो खामियाँ हैं मैं उसको एक्सेप्ट करता हूँ. मेरे से जो गलतियाँ हुई, कोताहियाँ हुई, मैं अपने आप को उस बारे में माफ़ करता हूँ. मैं हाँ, खुद से मैं सरेंडर करता हूँ. मैं अपने आप से खुश हूँ. मुझे अपनी ज़िंदगी पसंद है. मल्टीपल चीज़ें हो सकती हैं कि आई लाइक माई सेल्फ में, कि मुझे अपना आप पसंद है, मैं अपने आप से खुश हूँ. और ये भी कह सकते हैं कि आई कैन मेक माई सेल्फ बेटर. मैं अपने आप को और बेहतर बनाने की कोशिश कर सकता हूँ. शुक्रगुजार हूँ, ग्रैटिट्यूड. छोटी सी चीज़ से स्टार्ट कर सकते हैं हम कि आई एम गेटिंग बेटर डे बाई डे, आई एम इम्प्रूविंग, इतने दिन मैंने अच्छे गुजार लिए, आई कैन डू दिस, आई कैन हैंडल माई सेल्फ, आई कैन हैंडल माई इमोशंस. इस टाइप की बातें. सही. उसके बाद रेगुलर सेल्फ केयर. सेल्फ केयर क्यों इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए? मेंटल सेल्फ केयर भी हो सकती है, सिर्फ फिजिकल नहीं होती सेल्फ केयर, मेंटल भी तो होती है ना. कि अगर हमें स्ट्रेस फील हो रहा है तो हमने स्ट्रेस को कैसे ठीक करना है. कोई पर्टिकुलर बात बार बार याद आ रही है तो इसको कैसे डील करना है. एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रहा है तो इसको कैसे ठीक करना है. ग्रैटिट्यूड जर्नलिंग काफ़ी हम रेकमेंड करते हैं, ये इंडोर्स में भी ख़ास तौर पे, कि हर रोज़ रात को जाके ग्रैटिट्यूड लिस्ट बनानी चाहिए अपनी, कि आज इस चीज़ के लिए आई एम थैंकफुल, आई एम ग्रेटफुल फॉर दिस. फाइनल जो चीज़ है इमोशनल रेगुलेशन में जो हमें हेल्प करती है वो है इमोशनल सपोर्ट. बिकॉज अकेले इमोशनल रेगुलेशन थोड़ा मुश्किल हो सकता है. तो कभी कभार पॉइंट्स आते हैं लाइफ में जब हमें सपोर्ट की ज़रूरत होती है, हमें हेल्प चाहिए होती है, तो उस पॉइंट पे हेल्प मांग लेनी चाहिए, किसी की भी, काउंसलर की, किसी फ्रेंड की. जब हम बहुत डाउन होते हैं तो हम किसी फ्रेंड के पास जाके उससे बात कर सकते हैं ना. वी कैन वेंट आवर फीलिंग्स आउट टू दैट पर्सन. फिर वो आगे से हमें कोई एडवाइस भी दे सकते हैं किसी भी हवाले से. तो इमोशंस बॉटल अप नहीं करने के आई कैन डील विद दिस ऑन माई ओन. कभी पॉइंट्स आएंगे लाइफ में जब हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी, और हेल्प उस टाइम पे ले लेनी चाहिए. ऐसे नहीं है कि हेल्प मुझे नहीं लेनी चाहिए. एक चीज़ होती है जब हम किसी से शेयर कर रहे होते हैं ना, तो सबसे पहले हम उस बंदे से पूछते हैं कि आर यू इमोशनली अवेलेबल फॉर मी, आर यू अवेलेबल टू टॉक, आर यू अवेलेबल टू लिसन. क्योंकि एक बंदे पे इमीडिएटली जाके जब हम अपने इमोशंस थोप देंगे ना तो हो सकता है अगले बंदे को खुद समझना है कि करना क्या है. तो पहले पूछ लेना बेहतर होता है कि अवेलेबल हो भी. ये एक बाउंड्री भी है कॉन्वर्सेशन की कि अगले बंदे को कुछ बताने, इमोशनली चार्ज कुछ बताने से पहले पूछ लेना कि सुन सकोगे, टाइम है आपके पास कि मैं आपको ये बात कर लूँ या आपसे बात कर लूँ इस बारे में,